حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام بخشا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کئی مرتبہ آپ کو جنت کی بشارتیں ملی۔ کئی مرتبہ آپ نے فرمایا ابو بکر جنتی انسان ہے۔ ایک موقع پر حدیث کے اندر آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 10 صحابہ کرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ نام لے لے کر آپ نے فرمایا میرے یہ صحابی جنتی۔ ان میں سب سے پہلے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا، یعنی یہ عشرہ مبشرہ میں سے پہلے نمبر کے جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 وہ خوش نصیب لوگ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور ایک حدیث میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابی کے باغ میں داخل ہوئے، اور وہ باغ ہر طرف سے بند تھا، اس کا دروازہ لگا ہوا تھا، ارد گرد باڑ لگی ہوئی تھی، کوئی غیر شخص نہ آ سکے۔ تو آپ نے ان کو دروازے پر مقرر فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہاں تم ٹھہرو اور میں باغ کے اندر جاتا ہوں، اور کسی کو بغیر اجازت کے نہ آنے دینا۔ تو اسی دوران کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں اور اجازت مانگتے اندر آنے کی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو اجازت بھی دے دو اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ یہ دوسرا موقع۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور مختلف دروازوں سے مختلف لوگوں کو بلایا جائے گا۔ مختلف لوگوں کے لیے وہ خاص اللہ کے نیک بندوں کے لیے فرمایا ایک دروازہ وہ ہوگا جس سے نمازیوں کو پکارا جائے گا، جو نفلی نماز بہت کثرت سے پڑھتے تھے، فرائض کے علاوہ نماز سے بڑی محبت رکھنے والے تھے، تو انہیں اس دروازے سے بلایا جائے گا، ان کا اعزاز ہوگا۔ اور فرمایا ایک دروازہ وہ ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بلایا جائے گا، مجاہدین کو بلایا جائے گا۔ اور فرمایا ایک دروازہ جس سے خاص روزے داروں کو پکارا جائے گا، جو نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے، روزے سے محبت تھی، ان کو اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کو پسند کرتے تھے۔ فرمایا ایک دروازہ صدقہ خیرات کی کثرت کرنے والوں کے لیے خاص ہوگا۔ ایک دروازہ وہ ہوگا جو مسلمانوں سے خیر خواہی میں پیش رہنے والے لوگ تھے، عیادت کرنے والے، تعزیت کرنے والے، دوسروں کا غم اٹھانے والے، تکلیفوں میں دوسرے کے کام آنے والے وغیرہ وغیرہ کما قال۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ سن رہے تھے۔ فرمایا عرض کہ یا رسول اللہ کیا ایسا کوئی شخص ہوگا جسے 8 دروازوں سے بلایا جائے، خوش نصیب انسان جو ہر کام میں آگے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے، اور فرمایا کہ ابو بکر تم انہی میں سے ہو، تم انہی میں سے ہو کہ جنت کے 8 دروازوں سے جنہیں بلایا جائے گا۔ حضرت یہاں سے تشریف لائے، حضرت یہاں سے تشریف لائے، ہر دروازہ کہے گا میرے پاس سے گزرے، میرے اندر سے گزر کر یہ جنت میں داخل ہو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تم انہی میں سے ہو، ایسے لوگ ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تعالیٰ واقع غار کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دونوں غار میں تھے، اور فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست سے فرما رہے تھے
اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، اپنے صحابی سے فرما رہے تھے۔ اتنے خوش نصیب انسان ہے، صحابہ تو سارے ہیں، لیکن ان کی صحابیت کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھ ہی رہے ہو اور حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ غار میں بھی تم میرے ساتھ رہے اور فرمایا حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو۔ اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جن کی 4 نسلوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل، اور کسی صحابی کو یہ شرف نہیں ملا، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ واحد شخص 4 نسلیں ان کے صحابی ہیں، یعنی اللہ کے رسول کا ایمان کے ساتھ دیدار کیا ہے، زیارت کی، ایمان کے ساتھ ان کی موت آئی۔ ان کے والد بھی مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے یہ خود مومن صحابی بنے، اور پھر ان کا بیٹے، ان کی اولاد بھی بنی، اور پھر ان کا پوتا بھی، وہ بھی صحابی رسول بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے، آپ کا کلمہ پڑھا اور آپ کا دیدار بھی کیا۔ تو 4 نسلیں ان کی ہے جن کو اللہ نے صحابی بنایا۔ یہ اعزاز کائنات میں انہی کو ملا ہے۔ صحابی بن جانا بہت بڑا اعزاز ہے، اور امت کے سارے اولیاء، سارے اتقیاء، سارے بزرگان دین ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی کوئی معمولی شخص تھوڑی ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھ لی آنکھوں سے، تو پھر وہ آنکھیں کائنات کی قیمتی آنکھیں بن گئی۔ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وللضالین پر آمین فرمایا، آمین کا، وہ نماز کائنات کی سب سے پیاری نماز بن گئی۔ اللہ کے رسول کے اشاروں پر جو جھکنے والے تھے، اللہ کے رسول سجدہ فرماتے اور پیچھے سجدہ کرنے والے تھے، اور نشست و برخاست میں ہر وقت اللہ کے رسول کا دیدار کرنے والے، آپ کی زیارت کرنے والے، اور آپ کے صحبت سے فیضیاب ہونے والے کائنات کے سب سے بہترین انسان۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، فرمایا جیسے اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا ہے، جیسے اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا ہے، فرمایا اللہ نے میرے صحابہ کو میرے لیے چنا ہے۔ صحابی کو خود سے نہیں بن گئے، یہ تو اللہ نے چن چن کے سلیم الفطرت لوگوں کو اس زمانے کے اندر، اللہ کے علم ازلی میں تھا کہ کون ہے جنہیں اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ صحابی رسول بنے، ورنہ اس زمانے کے اندر ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، اور بے شمار لوگ تھے جو کافر تھے، اللہ کے رسول کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ جن کو بنانا چاہتا تھا وہی لوگ صحابی رسول بنے۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہستی ہے کہ 4 نسلیں ان کے ساتھ، پھر وہ قربانیاں اور وہ تکلیفیں اٹھائے دین اسلام کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے دیا، ہر شخص کا، مال احد، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ عندنا لہو یدن، کہ ہم پر اس کا کوئی احسان بدلہ ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا۔ فرمایا ما خلا ابا بکر، ہاں ابو بکر ہے وہ شخص۔ فرمایا کہ ان کے ہم پر ایسے احسانات ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے اور مسلمان جہاد پر جا رہے ہیں، اور بڑے لشکر سے جہاد ہونے جا رہے ہیں، اور وہ سارے مسلح اور افواج روم کی فوجیں ہیں اور لاکھوں میں ہیں۔ اتنی بڑی فوج سے لشکر لڑنے جا رہا ہے صحابہ کا، اور حالت بڑی خستہ تھی، کھجورے پکنے کا زمانہ تھا،
گزر بسر کھجوروں پر ہوا کرتا تھا سارے سال کا، یعنی یہ ان کی آمدنی کا جو تھا وہ آخری مرحلہ تھا۔ ایسے مرحلے میں آدمی کے پاس مال کمی ہوتا ہے، گزر بسر کے قریب قریب وہ اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی آمدنی کا وقت قریب تھا، کھجوریں پکنے والے، سب گرمی کا زمانہ تھا، بڑے بڑے مسائل سامنے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اس حال میں تم نے اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے دشمن سے جہاد کرنا۔ وہ یہاں آ رہے تھے، فرمایا ہم نے ان کا دفاع کرنا، وہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے مدینے میں، تو آپ نے دعوت دی، فرمایا کہ چونکہ لشکر بڑا ہے، سواریوں کی ضرورت ہے اور سامان اسلحے کی ضرورت ہے، اس لیے جس سے جو ہو سکے وہ تعاون کرے، اللہ کے نام پر اپنا حصہ ملے۔ صحابہ کرام اپنے اپنی حیثیت کے مطابق لا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ اس دوران چونکہ حالت کمزور تھی، مالی حالت کمزور تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میری پوزیشن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے، میری حالت ان سے بہتر ہے، آج ہو سکتا ہے میں ان سے زیادہ مال اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دوں اور میں ان سے بازی رہ جاؤں، کیونکہ نیکی کے کاموں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیش رہتے تھے، آگے رہتے تھے۔ تو فرماتے میرے دل میں خیال آیا آج موقع ہے حضرت صدیق اکبر سے آگے بڑھنے کا۔ میں گھر میں گیا اور اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ لے کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہو گیا، آدھو آدھ کر کے۔ اور دکھنے میں بظاہر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو مال تھا وہ زیادہ تھا، کیونکہ ان کی پوزیشن اچھی تھی ان دنوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جو کچھ تھا اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا، بظاہر دکھنے میں تھوڑا تھا۔ اب فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو میں بڑھ جاؤں، آج میں نمبر لے جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا کر کے، آدھا گھر کے لیے چھوڑ دیا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو سوال کیا اللہ کے رسول نے انداز بدلا، فرمایا ابو بکر بظاہر تھوڑا مال تھا، فرمایا یہ بتاؤ گھر میں کیا چھوڑ کر آیا، گھر میں کیا چھوڑ آیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا، آپ کا نام چھوڑ کر آیا، آپ کے نام کی برکت چھوڑ کر آیا، جو کچھ تھا سمیٹ لایا۔ اس نے کہا نا کہ پروانے کے لیے چراغ تو بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میں نے اپنے آپ سے خطاب کیا کہ خطاب کے بیٹے تو کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اللہ نے ابو بکر کو ایسا بنایا ہے، فرمایا تو کبھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ وہ ہستی ہے اللہ کے رسول نے فرما دیے جن کے متعلق، فرمایا احسانات اتنے ہیں کہ اللہ بدلہ دیں گے، اور فرمایا ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال سے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا ابو بکر کے مال سے مجھے فائدہ ہوا۔ روایت میں آتا ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کے پاس 40,000 دراہم کی ملکیت تھی، 40,000 دراہم آپ کی ملکیت میں تھی، اور جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ مدینہ جا رہے تھے اس وقت آپ کی ملکیت میں 5,000 دینار، 35,000 سے جو تجارت ہوتی تھی آتا تھا اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔
بڑے تاجر تھے اپنے زمانے کے، اس زمانے میں دکانیں تھی تجارت کی، اور لوگ شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، ابو بکر کو اپنا پارٹنر بنانے میں خوش ہوتے تھے، کیونکہ مشہور تھا کہ جہاں ابو بکر کا مال لگتا ہے وہاں فائدہ ہوتا ہے۔ دور اندیش بھی تھے، سمجھ بوجھ والے بھی تھے، اللہ نے بصیرت بھی دی تھی، بصارت بھی دی تھی۔ تو فرمایا جتنا ابو بکر کے مال سے مجھے فائدہ ہوا اتنا کسی کے مال سے مجھے فائدہ نہیں۔ اب کیا احسانات ہوں گے اللہ کے رسول، ساری کائنات جن کی خادم ہے اور جن کے جوتوں کو اپنے سر پر رکھنا سعادت سمجھتی ہے، وہ اللہ کے رسول فرما رہے ابو بکر میرے محسن ہے۔ آپ اندازہ کریں نا اس شخص کی فضیلت کا کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ اللہ کے رسول فرما رہے ابو بکر تمہیں اللہ سے بدلہ دلواؤں گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ ان کی عادت تھی کہ جو کمزور مسلمان کسی کا غلام ہوتا، ایمان قبول کر لیتا، تو کافر تھے وہ اس غلام پہ جو ہے وہ اسے تکلیفیں دیتے اور اس کو مشکل میں ڈالتے کہ اسلام سے پھر جائے، یہ دوبارہ اس دین میں آ جائے، ہمارے مذہب میں آ جائے۔ آپ کی یہ پیاری عادت ہی دیکھتے جو غلام مسلمان ہوا ہے اور اسے تکلیفوں کا سامنا ہے، آپ اپنی جیب سے حلال مال خرچ کر کے اس کو فوراً آزادی دلوا دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کا آزاد کردہ غلام، صحابی رسول ہیں، غریب تھے، یہ کسی کے غلام تھے۔ تو ان کے والد نے ایک مرتبہ کہا بیٹا آپ غلاموں کو آزاد کرتے ہو، اچھی عادت ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن ذرا ایسے غلاموں کو آزاد کرو کل کو مشکل وقت تمہارے ساتھ آئے، کچھ طاقتور ہو۔ یہ کمزور دبلے پتلے مسلمان یہ کل کو تمہیں فائدہ تو نہیں دیں گے جسمانی، جنگ میں تمہارے ساتھ آئے، کسی مشکل میں تمہارے ہاتھ بٹائے۔ تو انہوں نے جواب دیا بجان میری تو یہ نظر ہوتی نہیں ہے کہ میرے کام آئے، مجھے ان سے کوئی فائدہ ہو، میں تو اللہ کی رضا کی نہیں کرتا ہوں، میں تو اس لیے کرتا ہوں اللہ راضی ہو جائے۔ کتنا خوبصورت جواب۔ اس جواب کو جو انہوں نے اپنے والد کو دیا، اس جواب کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اور فرمایا ہاں ابو بکر جو کہہ رہے ہیں اللہ کی رضا، واقعی ان کی دل میں اللہ کی رضا ہے۔ اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ان قریب ہم جہنم سے اس اتقا بڑے پرہیزگار انسان کو بچائیں گے، اسے جہنم سے دور رکھیں گے۔ فرمایا اس لیے کہ مال خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے پاک ہو کر پیش ہو، گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کا اس پر احسان اس کا بدلہ دیتا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ ہاں اللہ بھی اسے قیامت کے دن راضی کرے۔ دیکھیں تو ہم بھی اسے راضی کریں گے، اسے اتنا عطا کریں گے کہ ہم سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہمیں راضی کرنا چاہتا ہے، ہم اسے راضی کریں گے۔ کتنی فضیلت ہے میرے بھائی۔ ایک موقع پر ان کے ایک چچا زاد بھائی تھے حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کچھ ایسی باتیں کی جس سے ان کو تکلیف، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق منافقین افواہ پھیلائی، بہتان تراشی کی، اللہ نے جواب دیا۔ اب ظاہر ایک جگہ جب باتیں ہو رہی ہو تو لوگ تو متاثر ہوتے ہیں نا، تو دو چار صحابی متاثر ہوئے، انہوں نے بھی دو چار باتیں کر دی کہ ہاں یہ تو غلط ہوا، اس طرح کی مطلب بات ہوئی۔ اللہ نے تو برات اتار دی کہ یہ سب جھوٹے ہیں، عائشہ پاک ہے۔ جو اللہ اپنے نبی کے جسم پر ناپاک مکھی نہیں برداشت کر سکتا، وہ ناپاک عورت کیسے برداشت کرے گا اپنے نبی کے بستر۔ کتنا خوبصورت جواب دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو فرمایا یا رسول اللہ آپ نے نکاح اپنی مرضی سے کیا اللہ نے کرایا؟ فرمایا اللہ نے کرایا۔ فرمایا اللہ ناپاک سے آپ کا نکاح کرایا؟ اللہ تو جانتے ہیں کہ موت تک کون پاک رہے گا کون ناپاک ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ اس وقت پاک ہے بات کا اللہ کو علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ دو جواب سنے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے تو آپ کا چہرہ بشاشت سے کھل گیا اور اتنا خوش ہوئے کہ غم سارے دور ہو گئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، فرمایا سب جھوٹے ہیں، عائشہ پاک بے گناہ ہے، منافقین سارے جھوٹے ہیں۔ تو یہ شکار ہو گئے تھے اس پروپیگنڈا کے، انہوں نے دو چار باتیں کی تھی، جب ان کے والد کو پتہ چلا تو فطری تقاضے کے شفقت پدری کی تحت انہوں نے قسم کھا لی کہ یہ ان کی مدد کیا کرتے تھے، غریب تھے نا چاچا زاد بھائی، اور میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نصیحت کے لیے شفقت بھرا خطاب فرمایا کہ ایسے لوگوں کو قسمیں نہیں کھانی چاہیے، بڑے آدمی ہیں نا، اللہ کے ہاں بڑے فضیلت والے ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، اللہ نے تمہیں مقام بخشا ہے، قسم توڑو کفارہ ادا کرو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت اتری ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار کہہ رہے تھے بلا یا ربنا نحب ان تغفر لنا، یا اللہ ہماری چاہت ہے آپ ہمیں معاف کر دیں، یا اللہ ہماری چاہت ہے آپ ہمیں معاف کر دیں، یا اللہ ہم پسند کرتے آپ ہمیں معاف کر دیں، اور قسم توڑی کا پارا ادا کیا اور موت تک پھر اس کی مدد کرتے رہے۔ یہ وہ شخص ہے میرے بھائی، ایک نہیں کئی مقام پر اللہ نے اشارت ان کا ذکر فرمایا، اور ایک جگہ صراحتاً فرمایا یہ صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول کے بہترین ساتھی ہیں یہ۔ اور میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت سن چکے ہیں، اور آپ کا افضل ہونا اللہ کے رسول کی پیاری زبان سے کئی مرتبہ ہو چکا ہے بیان۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا ابو بکر میری امت کے سب سے افضل انسان ہے، آپ نے فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، عرض کیا ابا جان ایو الناس خیر بعد رسول اللہ، آپ کے ہاں اور آپ کے نزدیک اللہ کے رسول کے بعد امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ کس نے فرمایا؟ ان کی بات مان لی جائے جنہیں اپنا امام کہتے ہیں نا، انہوں نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور فرمایا کہ ابا جان ان کے بعد آپ کے نزدیک؟ فرمایا عمر فاروق، کیونکہ زندگی میں دیکھ چکے تھے آپ کو مقام و مرتبہ دونوں حضرات۔ فرمایا پھر اس کے بعد میں نے خود والد کا نام لیا قصدن ارادتن، حضرت عثمان رضی اللہ کا ذکر نہیں کیا کہ اس کے بعد آپ ہوں گے یا ابا جان۔ فرمایا میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میں تو اللہ کا بندہ مسلمان ہوں، ما انا الا رجل من المسلمین، یہ توازن آپ نے فرمایا، ورنہ امت میں چوتھے نمبر کے بہترین افضل انسان ہے آپ، کئی فضائل ہے آپ کا ایک الگ مقام ہے، لیکن ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے کہا نا بڑا خوبصورت انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعریف فرمائی، فرمایا مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر، اللہ کے رسول کے ساتھ جو وفائیں تھی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت سمجھتے ہیں، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی، یہ تو سنت ہے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعریف کرنا یہ تو سنت رسول ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت سمجھتے ہیں، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی، اور فرماتے ہیں کلام اللہ میں ہے تذکرہ جن کی محامد کا، خوبیوں کا، ان کی خوبیاں ہیں نا قرآن میں ذکر، فرمایا کلام اللہ میں ہے تذکرہ جن کے محامد کا، زمانے سے بیاں و شان کیا صدیق اکبر کی، ہم اور آپ کیا جن کے اللہ نے تعریف فرمائی ہو، تو اللہ کے ہاں وہ پاس ہو چکے ہیں، اللہ کے ہاں ان کو 100 نمبر مل چکے ہیں، پھر میں اور آپ کون جج ہوتے اللہ کے سامنے؟ ہم تو مکھی کی حیثیت نہیں رکھتے اللہ کے سامنے، اگر اللہ ہمیں ذلیل کر دے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ نے پیارے لوگوں کا پیار دل میں دیا ہے،
اور یہ پیار انشاءاللہ مرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا بدلہ کتنا بہترین ہے۔ جو اللہ کے پیار ہے ان سے پیار کرنا، اللہ سے پیار کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ اللہ اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ بڑے غیرت مند ہے۔ آپ جانتے تھے، آپ کو بتایا گیا تھا فتنے آئیں گے، ایسے پیارے لوگوں کو بھی نہیں بخشیں گے وہ۔ فرمایا ان سے محبت مجھ سے محبت، ان سے نفرت مجھ سے نفرت، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا۔ اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی صحابہ کا ذکر کیا کرے، ان کی تعریف، ان کی فضیلت میں سامنے رکھا کرے، تاکہ ہر قسم کی فتنوں سے بچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ہر قسم کی فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔